دعوة الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، أوصيهم ونفسي بتقوى الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، اس نئے سلسلے میں اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے جو کتاب ہمارے زیر مطالعہ رہے گی وہ ہے الموطا للامام مالک بن انس المتوفى سن 189 ہجری، اور اس سے پہلے کہ صلب کتاب میں اس کے مضامین سے ابتدا کی جائے، الموطا جو کتاب ہے اس کے سلسلے میں جو تمہیدی گفتگو اور کتاب کی تعریف اور مصنف کا تذکرہ یہ بیان کیا جاتا ہے۔ جہاں تک مصنف کا تذکرہ ہے، یہ امام دار الہجرہ امام مالک ابن انس ہیں، اور ان کی شہرت اور ان کا علم اور ان کا تقوی اور ان کا ورع معروف ہے، اور ہر شخص اس عظمت سے واقف ہے۔ اور سلف و صالحین کی پاک زندگیوں کے بارے میں علم رکھنا اور ان کا مطالعہ کرنا اور ان کی سیرت اور ان کے حالات سے آگاہی حاصل کرنا ایک طالب علم کے لیے بے انتہا ضروری ہے۔ تو یہ وہ ائمہ ہدیٰ ہیں، یہ وہ علماء اعظام ہیں کہ جن کی زندگیاں مشعل راہ ہیں، اور ان کے سلسلے میں معلومات حاصل کرنا ضروری ہیں۔ تو میں ساتھیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ خصوصی طور پر امام مالک اور دوسرے محدثین کی زندگیوں کے حالات کا مطالعہ کریں۔ جہاں تک کتاب الموطا کا تذکرہ ہے، یہ وہ پہلا عظیم دیوان ہے، یا وہ پہلی عظیم تصنیف ہے علم حدیث کے اندر کہ جس کی نسبت اپنے مصنف کی طرف ثابت ہے، اور یہ وہ پہلی کتاب ہے کہ جو علم فقہ اور علم حدیث دونوں کو جمع کرتی ہے۔ اور اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ اپنے حافظے کی مدد سے یا جو ان کے گھروں میں جس قدر موجود احادیث کے حصے تھے اسی پر اعتماد کرتے تھے، لیکن یہ وہ کتاب تھی کہ جس کے ذریعے سب سے پہلے علم حدیث کو مدون شکل میں عوام الناس کے پاس پہنچایا گیا، اور لوگوں نے اس سے براہ راست استفادہ کیا۔ اور امام مالک رحمہ اللہ نے بھی ایک خاص موقع پر اس کی تصنیف کے مقاصد میں اس چیز کو بھی پیش نظر رکھا کہ جو مختلف قسم کے باطل فرقوں کا ظہور شروع ہو گیا تھا، اور ہر فرقہ اپنے مذہب اور اپنے باطل عقائد کی ترویج کے لیے جھوٹی احادیث کا سہارا لینا شروع کر دیا تھا اس نے،
تو اس وجہ سے بھی امام مالک رحمہ اللہ کو فکر دامنگیر ہوئی کہ صحیح احادیث کا ایک مجموعہ مرتب کیا جائے۔ جہاں تک لفظ معطا کا تذکرہ ہے، معطا کا لفظی معنی ہے مسہل، یعنی آسان کردہ، اور اس کتاب کا نام معطا کیوں رکھا گیا اس کے سلسلے میں امام ابن خلدون نے لکھا ہے کہ ابو جعفر المنصور خلیفہ جو عباسی خلیفہ ہے، انہوں نے حج کیا اور وہاں امام مالک سے ملاقات ہوئی ان کی، ابو جعفر کی۔ تو اس نے امام مالک سے یہ کہا، یا ابا عبداللہ لم يبق على وجه الارض عالم منی ومنک، کہ ابو عبداللہ زمین پر مجھ سے اور آپ سے زیادہ عالم، اس وقت بڑا عالم کوئی موجود نہیں ہے۔ وقد شغلتنی الخلافت، اور میں تو خلافت کے معاملات میں مشغول ہوں۔ فضع عنت للناس کتابا ينتفعون به، تو آپ لوگوں کے لیے ایک ایسی کتاب متعین جو ہے مرتب کریں کہ جس سے لوگ مستفید ہوں۔ تجنب فیہ رخص ابن عباس، جس میں آپ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتیں جو انہوں نے متعین کی ہیں، ان کے جو رخصت والے جو فتاوے ہیں وہ بھی آپ نہ بیان کریں۔ وہ شدائد ابن عمر، اور اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عمر کے جو سختی پر مبنی جو فتاوے ہیں ان کو بھی آپ ذکر نہ کریں۔ وَوَطِّئْهُ لِلنَّاسِ تَوْضِئَةً، اور اسے لوگوں کے لیے آسان کر دیں۔ فقال مالک، تو امام مالک فرماتے ہیں فلقد علمنی التصنیف یومئذ، تو گویا اس دن سے مجھے اس خلیفۃ المسلمین نے تصنیف کا فن سکھایا اور میں اس کام میں لگ گیا۔ تو یہ بھی ایک تاریخی بات ہے کہ یقیناً ابو جعفر المنصور علم میں بہت آگے بڑھا ہوا شخص تھا، اور اگر وہ سیاستدان اور خلیفہ نہ ہوتا تو وہ ائمہ اعلام میں سے ہوتا۔ تو یہ تھا وہ سبب جو ہے اس کتاب کی تصنیف کا ہوا، اور یہ سن 140 سے 147 کا اس کا زمانہ تصنیف ہے۔ اس عرصے میں امام مالک رحمہ اللہ نے اس کتاب کو لکھا، اور لگ بھگ جو ہے 40 سال تک اس کتاب سے امام مالک نے پڑھایا لوگوں کو، اور اس عرصے میں جو ہے بے انتہا شاگردوں نے ان سے پڑھا ہے اور ان سے سیکھا ہے، اور امام مالک رحمہ اللہ بھی مستقل جو ہے اس میں کمی اور زیادتی کرتے رہے، اور چنانچہ جو مختلف روایات سے یہ المعطا اس وقت لوگوں کے درمیان موجود یا متداول ہے، یا جو اس کے نسخے مختلف جو ہے وہ لائبریریوں کے اندر مخطوطات کی شکل میں ہے، وہ اسی بنیاد میں ہیں کہ مختلف ادوار میں ان کے جو شاگردوں نے ان سے اس کتاب کو روایت کیا، تو ان کی روایت کے سلسلے میں کچھ نہ کچھ کمی یا بیشی ہے۔ لیکن سب سے اہم ترین نسخہ جو اس وقت ہمارے درس میں بھی پیش نظر ہوگا وہ یحییٰ ابن یحییٰ المصمودی اللیثی رحمہ اللہ کا ہے، جو سن 234 میں جن کی وفات ہوئی ہے، اور اکثر جو علماء نے معطا کی شرحیں لکھی ہیں وہ اسی نسخے کو ذہن میں رکھ کر اس کو پیش نظر رکھ کے کی ہیں۔ اسی طریقے سے ابو مصعب الزہری کی ہے، اور اس میں جو ہے یہ سب سے آخری امام مالک سے جو روایت ہے یہ موجود ہے، اور اس میں کچھ ایسے زیادات ہیں جو دوسرے نسخوں میں نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے عبداللہ ابن مسلمہ القعنبی کی ہے، اس میں بھی جو ہے بہت ساری روایات ہیں، اور اس کو بھی بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ تو اسی طریقے سے محمد بن حسن شیبانی کی، عبداللہ بن سلمہ الفہری کی، اور مختلف قسم کے جو نسخے ہیں جو مشہور ہیں۔ تو البتہ ہمارے پیش نظر یہی یحییٰ ابن یحییٰ اللیثی کا ترجمہ ہوگا۔ تو اسی طریقے سے مسئلہ جہاں تک آتا ہے کہ امام مالک نے جو حدیث درج کی ہیں اس کتاب کے اندر، اس کی تعداد کتنی ہے، تو اس کا بھی اسی اعتبار سے کہ بھی جتنی جن روات نے اس کو روایت کیا ہے، تو اس اعتبار سے جو یحییٰ ابن یحییٰ اللیثی کا جو نسخہ ہے اس میں جو شیخ خلیل شیحہ نے جو اس کی ترقیم کی ہے، تو یہ 1942 احادیث بنتی ہیں۔ 1942 مشموع یعنی مرفوع اور موقوف جتنی روایات ہیں وہ 1942 ہیں،
اور ابو مصعب زہری والے میں جو ہے وہ 3069 حدیثیں ہیں. لیکن اب یہ اتنا بڑا فرق کیسے ہے؟ اصل میں بعض لوگوں نے صرف احادیث کو ہی شمار کیا اور بعض نے جو فقہا کے اقوال ہیں ان کو بھی اس میں شامل کیا، تو اس اعتبار سے جو اقوال سلف ہیں ان کو بھی شامل کر کے اس کی تعداد بڑھ جاتی ہے. جہاں تک مسئلہ آتا ہے اس امام مالک کے ان شروط کا کہ جن کی رعایت انہوں نے اس کتاب کی ترتیب میں رکھی ہے، تو وہ اس دور کی سخت ترین شرائط تھی، اور اس میں جو ہے بے انتہا انہوں نے اس چیز کا خیال رکھا کہ اس میں صرف صحیح احادیث کو ہی درج کیا جائے. اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ امام مالک کسی بھی حدیث کے سلسلے میں ہلکا سا بھی ادنا انہیں اگر شک ہوتا تو اسے وہ پھینک دیا کرتے، حدیث کو قبول نہیں کیا کرتے. اور امام شافعی فرماتے ہیں ما فی الارض بعد کتاب اللہ اکثر صوابا من موطأ مالک ابن انس، کہ زمین پر امام مالک کی کتاب سے زیادہ صحیح ترین حدیث کی کتاب کوئی موجود نہیں ہے. اور بعد کے جو ناقدین حدیث ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ امام شافعی کا یہ قول صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی تصنیف سے پہلے کا ہے، چنانچہ اب جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ جس کے اوپر امت کا اجماع ہو چکا ہے وہ بخاری ہے، اور اس کے بعد پھر مسلم ہے. تو اس اعتبار سے جب تک صحیح بخاری اور صحیح مسلم تصنیف نہیں کی گئی تھی تو یقیناً امام شافعی کا یہ قول اپنی جگہ درست تھا کہ وجہ الارض پہ روئے زمین پر امام مالک کی موطا سے زیادہ صحیح ترین کتاب کوئی موجود نہیں تھی. امام سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں رحمہ اللہ مالکا ما کان اشد انتقادہ للرجال، کس قدر جو ہے سخت نقد کرتے رجال پر اور حدیث کو قبول کرتے اسی اپنے سخت ترین موقف کی اعتبار میں. اور اسی طریقے سے چنانچہ ان کے اسی منہج کی وجہ سے امام مالک اور امام بخاری اور امام مسلم شیخین نے جو ہے اکثر جو امام مالک کے جو اسانید ہیں ان کو قبول کیا ہے اور اس کے اوپر اعتماد کیا ہے، چونکہ ان کا معیار سب سے بہتر تھا. تو جو ان کا طریقہ تعلیف تھا وہ وہی تھا کہ اس دور کا جو طریقہ تعریف تھا امام مالک نے وہی اختیار کیا ہے کہ اس میں احادیث ہیں، احادیث کے ساتھ پھر اقوال صحابہ ہیں، اقوال تابعین ہیں، اور جو فقہی آراء ہیں ان کو بھی جو ہے اس میں ذکر کیا ہے. اسی لیے جو ہے آثار صحابہ تقریباً اس کتاب کے اندر 613 کے قریب ہیں. 613 آثار صحابہ ہیں، اور تابعین کے جو اقوال ہیں وہ 285 اقوال ہیں تابعین کے، اور 613 صحابہ کے اقوال ہیں. اور احادیث جیسے بیان کیا گیا کہ اس کی تعداد جو ہے وہ 1940 کے قریب ہے. تو گویا یہ اتنا 1942، تو اس اعتبار سے یہ کتاب جو ہے اس میں یہ اتنی بڑی تعداد جو ہے اقوال صحابہ اور تابعین کی بھی موجود ہے. تو وہ عام طور پر جو ہے امام مالک اپنے تصنیف میں یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ باب میں حدیث بیان کرتے ہیں، حدیث مرفوع، پھر اس کے بعد آثار بیان کرتے ہیں، پھر عمل اہل مدینہ بیان کرتے ہیں. تو اس اعتبار سے یہ کتاب فقہ کی بھی ہے، حدیث کی بھی ہے، اور جو ہے اس بہت ہی جامع ترین یہ کتاب جو ہے اس کے اندر موجود ہے. اسی طریقے سے ایک اور چیز جو اس کتاب کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر صرف جو ہے فقہی ابواب کا ہی اہتمام کیا گیا ہے، اور دوسری جو ہے کتابیں جو ہے کتاب التوحید ہے یا کتاب الزہد ہے یا بعث اور نشور اور قصص اور تفسیر کے جو ابواب کتب جوامع میں ہوتے ہیں وہ اس کتاب کے اندر موطا کے اندر نہیں ہیں. تو اس اعتبار سے یہ صرف فقہ اور ادب اور عمل یوم واللیلہ کے جو ابواب ہیں اس پر ہی مبنی ہیں. تو یہ چند باتیں جو اس کتاب کے تعارف کے سلسلے میں ابتدائی تھی وہ آپ کے سامنے پیش کر دی گئی ہیں. اور اب جہاں تک درس کے طریقہ کار کا تعلق ہے تو انشاءاللہ اس کو اسکرین ریکارڈنگ کے ذریعے اس کا درس ہوگا، یعنی آپ جس حدیث کو پڑھ رہے ہوں گے وہ حدیث بھی آپ کے سامنے اسکرین پر آتی رہے گی. تو یہ طریقہ مجھے لگتا ہے زیادہ مفید رہے گا پڑھنے اور پڑھانے کے سلسلے میں. اور اسی میں یہ گزارش بھی کروں گا کہ جو میں نے ایک کتب تسعہ کی جو ایپ شیئر کی ہے اس کو اپنے پاس
ڈاؤن لوڈ کر لیں اور متعلقہ جو کتب تسع میں الموطا ہے اس کا مطالعہ خود بھی جاری رکھیں، اور اس میں مزید جو ہے شروح سے بھی مدد لے سکتے ہیں حسب ضرورت۔ واللہ تعالی اعلم، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔